اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت علی اور کچھ گنے چنے مسلمان جو مشرکوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، بس وہ لوگ مکے میں رہنے لگے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کیا ہو گئے؟ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ قریب قریب سب چلے گئے، صرف یہ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ جو پھنسے ہوئے تھے وہ مسلمان رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ دار الندوہ میں قریش نے مشورہ کیا، آپ نے سنا گزشتہ ہفتہ، اور مشورے میں کیا طے ہوا کہ سب ہر قبیلے کا ایک آدمی کیا کرے گا؟ تلوار اٹھا کر کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے صبح میں، ایک ہی وقت میں سب کیا کریں گے؟ تلوار سے حملہ کریں گے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ختم کر دیں گے۔ ایسے میں کسی ایک کے اوپر الزام نہیں آئے گا، ہر قبیلے کے ہر ایک نے کیا کیا اس میں حصہ لیا۔ تو ایسے میں بنو عبد مناف جو ہم سے بدلہ لیں گے تو وہ ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، بلکہ وہ خون بہا پر وہ راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب خون بہا دے دیں گے، اس کا جو دیت ہوتا ہے، اس کا جو بدلہ دینے کا ہوتا ہے ہم دے دیں گے، لیکن وہ ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، ہمیں قتل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ قتل میں شریک ہوتے تو اس پہ کس کو قتل کرنے کا؟ سب کو تو قتل نہیں کر سکتے، اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ یہ پلان ابلیس جو بڈھے کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا یہ ہے مشورہ، یہ اصل رائے۔ سب حاضرین نے کیا کیا؟ اس کو قبول کیا۔ ادھر ان لوگوں کی مجلس برخاست ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتا دیے۔ سورہ انفال کی وہ آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پیغمبر اس زمانے کو یاد کرو جب یہ مشرکین آپ کو قید بند میں رکھنے کے، یا آپ کو جلا وطن کرنے، یا پھر یہ کہ آپ کو قتل کریں، اس طرح کا مشورہ کر رہے ہیں۔ اور وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں آپ کو ختم کرنے کے بارے میں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا منصوبہ، اللہ کی تدبیر غالب آ کر کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے، آپ کے بارے میں اس طرح سے مشورہ ہوا ہے، آپ آج ہی رات یہ کام ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے یہی طے کیا تھا آج رات یہ کام کرنے کا، تو آج آپ اپنے گھر میں نہ رہیں۔ یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آج آپ اپنے گھر میں نہ رہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ میرے ساتھ کوئی بھی ہونا نا تو کون ہجرت کرے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور آ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اور فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں چل سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میری کو آپ کے ساتھ آنے کی اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اتنا بڑا شرف مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے، کہ میں آپ کا گارڈ بنوں گا، آپ کی میں حفاظت کروں گا۔ وہی نیت تھی نا۔ آپ آگے سنیں گے کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا چلن کیسا تھا، آپ کس طرح چل رہے تھے، تو آنسو آ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس طرح حضرت ابوبکر کو یہ شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، تو اس وقت میں سمجھی کہ خالی آدمی غم سے نہیں روتا، کبھی کبھی خوشی سے بھی روتا ہے۔ یہ خوشی کا رونا تھا، یہ خوشی کے آنسو تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جاری ہوئے، خوش ہو کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 4-5 مہینے سے 2 اونٹنیاں خرید کر کے اسے تیار کر رہے تھے ہجرت کے لیے، ببول کے درخت کے پتے کھلا کھلا کر کے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ 2 اونٹنیاں خریدی،
ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اسے لے لیں، میں ہدیتاً آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے قیمت دے کر کے لوں گا، میں ہدیت کے طور پہ نہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری خواہش، میرا سب کچھ آپ کے اشارے کے تابع ہے، جس طرح سے بھی آپ لینا چاہیں لیجئے، میری کیا خواہش ہے، میری خواہش تو ہدیہ دینے کی، لیکن آپ جو جیسا سمجھے، جیسا مناسب سمجھے آپ لے لیں، لیکن لے لیں ہدیتاً یا قیمتاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر کے لیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جس قدر احسان اپنے جان اور مال سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اوپر احسان کیا، اتنا کسی نے بھی احسان نہیں کیا۔ میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابوبکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ اللہ ہی کل قیامت کے دن ابوبکر کا کیا کرے گا؟ احسان کا بدلہ چکائے گا۔ آپ نے ہر موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو قبول کیا، ہدیہ قبول کیا، ان کا صدقہ قبول کیا، یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دے رہے تھے اپنی اونٹنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ قیمت دینے پر آپ کیا ہوئے؟ راضی ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوا؟ مجھے پیدا ہوا تھا کہ الحمدللہ کتاب میں کیا ہوا؟ جواب مل گیا۔ علماء نے لکھا ہے اصل میں ہجرت ہے نا، ہجرت ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھو سورۃ توبہ میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کیا ہے؟ ایمان والے اور پھر ہجرت کرنے والے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ پہلے ہجرت کرتے تھے، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت، حالانکہ جہاد سب سے بڑی عبادت ہے نا، اس سے بھی بڑی عبادت ہجرت کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہجرت کیا نا تہدیم ما کان قبلہ، اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ عبادت آپ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں تو صرف اپنی ہی جان ہو اور اپنا ہی مال اس میں ہو، کسی اور کا مال اس میں شریک نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ ہدیہ قبول نہیں کیا، قیمت دے کر کے آپ نے لیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے 800 درہم دے کر کے حضرت ابوبکر نے وہ 2 اونٹنیاں خریدی تھی۔ اس طرح 400 درہم میں 1 اونٹنی پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ نہیں قبول، اس طرح پیسہ دے کر کے، قیمت دے کر کے آپ نے اونٹنی لی۔ اس طرح 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو اس موقع پر یہ بھی دعا سکھائی گئی آپ کو جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ پیغمبر آپ کہیے، یہ دعا مانگیے، اے پروردگار مجھ کو پہنچا دینا، ادخلنی مدخل، سچائی کا پہنچانا، مجھے پہنچا دینا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالنا، سچائی کا نکالنا کہ میرا نکلنا بھی کیا ہو؟ سچائی کا ہو، میرا پہنچنا بھی کیا ہو؟ سچائی کا ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور آپ اپنی جانب سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسی سلطنت، ایسی طاقت دیجئے کہ نصیرہ، اور مدد کرنے والا بھی مجھے دیجئے کہ میری مدد بھی ہو جائے اور مجھے طاقت اور قوت بھی مل جائے۔ دعا قبول ہوئی کیا نہیں؟ اس کے بعد طاقت ملی کیا نہیں؟ حکومت ملی کیا نہیں؟ سلطان نصیرہ، سلطان کے معنی طاقت کیا آتے ہیں، حکومت کیا آتے ہیں۔ جا رہے تو کیسا جا رہے؟ بے یار و مددگار، مجبور ہو کے جا رہے، لیکن دعا یہ مانگ کر کے، بہت اچھی دعا یہ فتح کامیابی کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے، خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کر کے جب آپ کو یہ ان کے مشورے کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایسا مشورہ کیا، آپ کو آج رات ہی جانا، آج رات میں کام کرنے والے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہ رہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر گئے، جا کر کے
اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جاؤ تم یہاں سو جاؤ، اور ہری چادر ان کے اوپر اڑا دیا، کہا کوئی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، تم آرام سے سو میرے بستر پر۔ اب رات کا وقت ہے، قریش سب کے سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف اکناف، جہاں مکے میں آپ کا جو گھر تھا اس کے ایک دم راؤنڈ اپ محاصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے کہ اپنے بستر پر تم سو جاؤ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کہ قریش، کفار، مشرکین مکہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ یہ مشرک تھے، آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کرنے والے، لیکن اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کرتے، کیونکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ، اور مانتے تھے کہ آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ کسی کا حق کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو اپنی امانتیں وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ امانتیں ہیں تمہارے اپنے ایک وطن کے بھائیوں کے، تم کیا کرو صبح میں یہ سب کی امانتیں سب کو لوٹا کر کے تم الگ سے مدینے کو آؤ، ہم اب جا رہے ہیں، تم یہ امانت سے سب کیا کرو، سب کو اپنا اپنا امانت لوٹا کر کے آؤ۔ یہ ہے صداقت اور امانت داری۔ صداقت، سچائی اور امانت داری آدمی کو اس طرح بنا دیتی ہے کہ دشمن بھی کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس معاملے میں نرم پڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، تو اور کیا ہے کہ دشمن بھی آپ کے پاس کیا کرتے تھے، امانت رکھ کے جاتے تھے۔ تو یہ وہ امانت لوٹانا تھا، اس لیے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ کوئی بھی تمہارے کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر آئے، یہ سب راؤنڈ اپ کر کے کھڑے ہیں، تلوار، ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، کہ جیسے باہر آئیں گے نا صبح صبح اٹھ کر کے ہم کیا کریں گے، وار کریں گے، قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا انتظار نہیں کرتے، راتوں رات حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کر کے باہر آتے ہیں، باہر آتے ہوئے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہوئے، ہاتھ میں مٹی تھی، آپ وہ مٹی ان کے اوپر ایسا ہی پھینکتے ہوئے چلے گئے۔ وہ مٹی نے کیا کام کیا کہ ان کے آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکی، پردہ پڑ گیا ان کی آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزر کر سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور کہا حضرت ابوبکر سے کہ نکلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دم سے مدینہ نہیں گئے بلکہ غار ثور میں جا کر کے آپ نے پناہ لی۔ 3 دن تک غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور غار ثور میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور اس سے پہلے آپ یہ بات بھی سن لیں، قریش نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ گھر کے اندر گھس کر کے کیا کرتے، قتل کرتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں نا، کہیں کو انتظار کرنے کا باہر۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ اندر کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدھا جا کر کیا کریں گے، وار کریں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کے نالائق لوگ سوچتے ہیں۔ اس زمانے میں دیکھو وہ کفار تھے، مشرکین تھے، سب کچھ تھے وہ، لیکن اس زمانے میں زنانہ مکان میں گھس کر کے مارنے کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، اسے عیب کی بات سمجھتے تھے، اس لیے وہ گھر کے اندر گھس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کیا، بلکہ انتظار میں کھڑے رہے، جیسے ہی صبح میں باہر آئیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے جب یہ لوگ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی جھاڑ کر کے ان کے اوپر دھول پھینک کر کے سیدھا چلے گئے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا جاتے ہوئے، بعد میں ان کو دیکھا یہ لوگ تلوار کھڑے ہیں انتظار میں، کیوں کھڑے؟ نہیں، محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہم کیا کریں قتل۔ ارے وہ تو چلے گئے نا جی، کب کا کی، وہ کب کا کی چلے گئے، کیا بات کر رہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہاں کھڑے دیکھ رہے انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا، تم چلے جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن صبح میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ کر کے باہر آئے، دیکھا کہ حضرت علی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو سوچا ہاں اس نے جو بات کہی تھی سچی بات کہی تھی۔ پوچھا کہاں ہے، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہاں ہے، میرے کو کیا معلوم، واقعتاً کیسا کہاں ہے بول کے کیسے بول سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کہاں بول کر کے گئے، مجھے معلوم نہیں کہا۔ اس کے بعد انہیں چھپ نہیں رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابوبکر کے گھر کو بھی آ گئے،
غار ثور پہنچنے کے بعد میں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت ابوبکر کی پہلی بیوی کی بیٹی، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، پوچھا آ کر کے ابو جہل نے، ایک مارا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، تو ان کا کان کا جو بالی ہے نا وہ نیچے خون آ گیا، خون بہنے لگا، اس طرح کٹ کر گئے۔ خیر، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور گئے تو اس موقع پہ توشہ دان تیار کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ۔ تو توشہ دان کے لیے وہ بننے کا ہوتا ہے نا، وہ مشکیزے کا پانی کو اور اسے توشے کو بننے کے لیے ان کے پاس ناڑا یہ ہے، رسی وسی نہیں تھی، تو اپنا جو تہبند کا ناڑا ہوتا ہے نا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کر کے باندھ کر کے دیا۔ اس موقع پہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین، ناڑے والی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، ناڑے والی، کہ ان کے ناڑے کی وجہ سے وہ توشہ کیا ہوا، بندھا۔ تو وہ توشہ لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کر دن بھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر، یا ابو بکر کے بیٹے تھے، وہ قریش کفار کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بولتے تھے، وہ سب رات میں آ کر کے سناتے تھے غار ثور میں حضرت ابوبکر کو، یہ پلان ہوا ہے، یہ منصوبہ بنا ہے، یہ سیڑھی کا کام کرتے تھے۔ اور عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام ہیں، وہ دن بھر بکریاں چراتے تھے، رات میں دودھ جا کر کے دیتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دودھ کے ذریعے سے یہ گویا وہاں کا کھانے پینے کا انتظام تھا۔ دن بھر یہ جاتے تھے اور رات میں یہ جا کر کے خبر بھی پہنچاتے تھے اور دودھ بھی پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور جانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی آپ اندر مت جائیے یا رسول اللہ، میں پہلے غار میں گھستا ہوں، کہیں ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوگی، جو کچھ بھی تکلیف ہے میں برداشت کرتا ہوں، آپ یہاں کھڑے رہیے، میں جاتا ہوں پہلے صاف کرتا ہوں۔ پورا غار صاف کیا، سب کچھ صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ اندر آئیے۔ اس طرح غار ثور میں آپ 3 دن تک رہے۔ اب یہ جیسے ہی ان لوگوں نے صبح میں جب حضرت علی کو دیکھا بستر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو ان لوگوں کے کیا کیا حرکتیں ہوئی، تو ان لوگوں نے نشان دیکھا، ہو نشان ہے نا چلنے کے پیر کے، تو نشان پکڑ کر کے غار ثور تک پہنچ گئے وہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، غار ثور میں جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو مکڑی نے آ کر کے جالا تن دیا۔ بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کبوتر نے انڈا بھی دے دیا، منہ تک بھی پہنچ گئے، غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے، اور جب غار کے دہانے تک پہنچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اوپر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ اگر اپنے قدم کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک دم قریب آ گئے یا رسول اللہ، ادھر ڈر رہے حضرت ابوبکر رضی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی ہے، اس کا ذکر ہے، اس میں حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دونوں غار میں تھے، فکر مند تھے حضرت ابوبکر، اس میں ایک، تو اس میں سے ایک صاحب دوسرے کو بول رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کون صاحب تھے، بولنے والے کون تھے، کس سے کہا؟ اس میں دیکھیے حضرت ابوبکر کا اعزاز ہے کہ پورے قرآن میں کسی صحابی کو صاحب بول کر کے اللہ نے ذکر نہیں کیا، اگر کیا تو کس کے بارے میں کیا؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا، لصاحبہ، کہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ تو یہ غار ثور کی جو عبادت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابوبکر نے گزارا نا، یہ اتنی بڑی عبادت تھی، اتنی بڑی قربانی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل قدر صحابی، وہ بولتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کے اس ایک رات کے بدلے میں میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غار ثور میں گزاری۔ اتنی بڑی وہ عبادت ہے، میں ساری زندگی کی نیکیاں ان کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر کو یہ اعزاز ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا۔ اس کے بعد کی انشاءاللہ واقعات آپ آگے سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سنت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔
اور ہم سب کا اور ہماری اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.